اے اکڑ کر چلنے والے نہ شکر انسان دولت کے پجاری، اس وقت کو یاد کر جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اس وقت تیرے بدن سے کفن بھی اتار لیا جائے گا۔ آج تو مرا ہے تو تیری جائیداد، بینک بیلنس، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، سب کچھ یہیں پر رہ گیا، ایک چادر کفن میں تو جا رہا ہے۔ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو یہ کفن بھی اتار لیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو برہنہ حالت میں اٹھایا جائے گا، کفن بھی بدن سے اتار لیے جائیں گے۔ پاس ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی تھی، عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں اس وقت ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ کیا ہمیں اس وقت ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے، اس وقت قیامت کا خوف ہر ذہن پر سوار ہوگا، طاری ہوگا، کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا۔ عائشہ کسی کو کوئی ہوش ہوگا تو ایک دوسرے سے حیا آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ چلتے چلتے میدان محشر میں پہنچیں گے تو وہاں پر جو سب سے پہلا رب کریم اپنے بندوں سے سوال کرے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اس وقت جو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ تو اس لیے پنجگانہ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس کو کسی حال میں بھی قضا مت کریں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوگا تو اس وقت تو ہر بندہ چاہے گا کہ آج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر لے، آج تو ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اس دن تو بت پرست بھی چاہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کا حکم مان لے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر لیں۔ لیکن جب بے نمازی وہاں پر سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمر اکڑ جائے گی، وہ سجدہ نہ کر پائیں گے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دھکیل کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ ان سے پوچھیں گے، بھئی تم کو جہنم میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔